بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج المنطق للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے موجہات یعنی مادہ قضیہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں قضیہ حملیہ ذکر اور عدم ذکر کے لحاظ سے دو طرح کی قسمیں رکھتا ہے، ایک ہے قضیہ مطلقہ اور دوسرا ہے قضیہ موجہہ۔ قضیہ مطلقہ سے مراد ہے کہ جس میں جہت قضیہ کو ذکر نہ کیا جائے، اور چونکہ اس میں جہت قضیہ بیان نہیں ہوتی لہذا اس کو قضیہ مہملہ کا نام بھی دیتے، جیسے ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، کل انسان کاتب، ہر انسان کاتب ہے۔ اس میں جہت قضیہ بیان انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ جہت قضیہ سے ہماری مراد کی۔ فرماتے ان دو قضایا کے اندر چونکہ جہت قضیہ ذکر نہیں ہے لہذا اس طرح کے قضیہ کو قضیہ مطلقہ یا قضیہ مہملہ کا نام دیں گے۔ مقابل میں دوسری قسم آتی ہے قضیہ موجہہ، اس سے مراد وہ قضیہ ہے کہ جس میں جہت قضیہ کو ذکر کیا جائے، جیسے کل انسان حیوان بالضرورہ، ہر انسان جو وہ ہر حال میں کیا ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے۔ فرماتے یہاں پہ دیکھیں بالضرورہ کیا ہے، جو جہت قضیہ جس کو بیان کیا گیا، البتہ اوپر جو دو قضایا تھے اس میں جہت قضیہ کو ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں اس تقسیم کی وضاحت کے لیے ہم یہاں پہ اپنی بحث کو دو طرح کے مطالب میں تقسیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان دو مطالب کو مکمل تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ قضیہ مطلقہ کیا ہوتا ہے اور قضیہ موجہہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو اپنی بحث کو دو مقامات میں تقسیم کریں گے، مقام اول جو ہے وہ مادہ قضیہ کے بارے میں ہے، اور مقام ثانی جہت قضیہ کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تقسیم بیان کی ہے یہ قضیہ حملیہ کی تیسری تقسیم ہے، جو کہ میں نے کہا تھا ہم تقسیمات خاصہ کے بیان کریں، اس اعتبار سے اس کی یہ تیسری تقسیم ہو جائے گی۔ مطلب اس کائنات میں ہمارے پاس چار طرح کے موجودات ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی اور وجود کتبی۔ مطلب اسی طرح اگر ہم قضیہ حملیہ کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی چار طرح کے مراحل وجودی ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جس کو ہم کہتے ہیں وجود ثبوتی یا وجود واقعی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ واقع میں جو محمول ہوتا ہے وہ یا موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے یا وہ موضوع کے لیے مسلوب ہوتا ہے، یعنی واقع میں اور حقیقت میں اور نفس الامر میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، محمول موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا مرحلہ دوسرا وجود ہے فرماتے اس کو وجود اثباتی عقلی کہتے ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ذہن انسان میں جو محمول ہوتا ہے وہ یا موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے اس کے لیے مسلوب ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وجوب اثباتی لفظی، کہ جہاں پر ذہن انسان کے علاوہ لفظ میں یعنی خود تلفظ میں کیا ہوتا ہے، محمول موضوع کے لیے ثابت ہو رہا ہو یا اس سے سلب کیا جا رہا ہو۔ چوتھا مرحلہ فرماتے ہیں وہ ہے وجود اثباتی کتبی، کے ذہن انسان کے علاوہ کتابت میں بھی اور تحریر میں بھی محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جا رہا ہو۔ فرماتے پس ان چار مراحل کے بعد آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا کہ ہر قضیہ میں واقع اور نفس الامر میں نسبت ایجابی یا نسبت سلبی کا ہونا ضروری ہے، اور ہر نسبت کسی کیفیت سے مربوط ہوتی ہے۔ البتہ فرماتے یہ والی جو کیفیت جو ہر قضیے میں پائی جاتی ہے اس میں ممکنہ تین صورتیں ہیں، یا تو اس کو وجوب کا نام دیتے ہیں، یا اس کو امتناع کا نام دیتے ہیں، یا اس کو امکان کا نام دیتے ہیں۔ وجوب سے مراد کیا ہے؟ فرماتے وجوب سے مراد ہے کہ جب محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری اور لازم ہو، البتہ اس کو سلب کرنا ممنوع ہو، یعنی اس محمول کو ہم ہر حال میں کیا کریں گے، موضوع کے لیے ثابت کریں گے، جہاں کہیں بھی یہ موضوع آ جائے گا اس کے لیے یہ محمول والا حکم ہر حال میں کیا ہوگا، ثابت ہوگا۔ البتہ اس حکم کو کسی بھی طور اس موضوع سے سلب کرنا جو ہے وہ درست شمار نہ ہو، جیسے الانسان ناطقٌ بالضرورہ، انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے بالضرورہ۔ کیا مطلب، یعنی یہ جو محمول ہے یہاں پہ ناطقٌ، یہ ہر حال میں انسان کے لیے ثابت ہوگا، یعنی ایسا ممکن ہے کہ انسان تو ہو البتہ وہ ناطق نہ ہو۔ فرماتے ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی یہ موضوع ہوگا اس کے لیے بالضرورہ ہر حال میں یہ والا محمول ثابت ہو جائے گا۔ اس طرح کی کیفیت کو کیفیت وجوب کا نام دیتے ہیں۔ البتہ مصنف نے جب وجوب کی تعریف کی ہے تو اس میں مصنف نے ایک قید لگائی ہے، اس میں کہتے ہیں لذات الموضوع، یعنی یہ جو ہمیں ثبوت اور فرماتے یہ جو ہمیں ضرورت اور لزوم حاصل ہو رہا ہے یہ خود ذات موضوع سے حاصل ہو رہا ہو۔
فرماتے یہ قید کیوں لگائی؟ یہ قید اس لیے لگائی ہے تاکہ وہ والی ضرورت یہاں سے خارج ہو جائے جو ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی امر خارجی کی وجہ سے ہو، یعنی کسی اضافی چیز، کسی امر غیری کی وجہ سے، کسی تیسری چوتھی چیز کی وجہ سے کیا ہو رہا ہو، اس پہ لزوم آ رہا ہو، اس کے اوپر ضرورت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، بس اگر اس طرح کا قضیہ کہ جس میں کسی غیر کی وجہ سے ضرورت آ رہی ہو، فرماتے ہیں اس میں پھر ہم وجوب کا حکم بھی نہیں لگائیں گے۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں چاند کی حرکت، فرماتے ہیں چاند کی حرکت کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے چاند حرکت کرے گا، ایام اسی طرح گزرے گے، چاند کی تاریخ اسی حساب سے تبدیل ہوگی۔ فرماتے ہیں اگرچہ چاند کی جو حرکت ہے اس کا لازمہ ہے، لیکن اس کا لازمہ ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے، یعنی خود چاند کو دیکھیں تو چاند میں سکون پایا جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہے، لیکن چاند کی جو حرکت ہے فرماتے ہیں وہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ ضروری ہو رہی ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ اس کا زمین سے تعلق ہے اور یہ زمین کی گردش کر رہا ہے، اس گردش کی بنا پر اس کو حرکت کرنا پڑ رہی ہے، یعنی اس زمین کی وجہ سے کیا ہے؟ اس میں حرکت آ رہی اور یہ حرکت اس کا لازمہ بن رہی امر خارجی کی وجہ سے۔ فرماتے پس اس طرح کا جو امر ہوگا وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگا، فقط وہ والا لزوم اور وہ والی ضرورت شامل ہوگی کہ جہاں پہ خود موضوع کی ذات کے اندر لزوم یا ضرورت پائی جاتی ہو۔ یہ ہوگی وجوب کی بات۔ امتناع سے مراد کیا ہے؟ فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ محمول کا موضوع کے لیے ثبوت محال ہو اور اس کو ہر حال میں سلب کرنا ضروری ہو، یعنی جو ہم نے وجوب کی تعریف بیان کی تھی، امتناع کی تعریف بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی اس میں کیا کہا تھا کہ موضوع کے لیے ثبوت ضروری ہو، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ثبوت محال ہو۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا وہاں پہ کہ وجوب میں کیا ہوتا ہے؟ سلب کرنا ممتنع ہوتا ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں سلب کرنا ضروری، جیسے اجتماع نقیضان، فرماتے ہیں نقیضان لا یجتمعان، نقیضان کبھی بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا۔ فرماتے پس یہ جو نقیضان ہے ان کا جو اجتماع ہے، فرماتے وہ اجتماع کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے اور اس اجتماع کو سلب کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ فرماتے جس طرح ہم مصنف نے وجوب کے اندر لذات الموضوع کی قید لگائی تھی، ویسے ہی امتناع میں بھی لذات الموضوع کی قید لگاتے ہیں۔ یہ قید کیوں لگاتے ہیں؟ فرماتے تاکہ امتناع خارج از ذات سے احراز کر سکے، یعنی ایسا امتناع جو اس ذات کے علاوہ کسی امر خارجی کی وجہ سے، کسی دوسری تیسری چوتھی چیز کی وجہ سے آ رہا ہو، اس کو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے خارج قرار دیں۔ جیسے سوئے ہوئے شخص سے قوت فکر کو سلب کرنا، ایک شخص سویا ہے، فرماتے جو سوتا ہے، جو شخص سویا ہوتا ہے اس کی قوت فکر کام نہیں کرتی، البتہ فرماتے اس کی نیند کا لازمہ ہے، فرماتے نہیں اس کی نیند کا لازمہ نہیں ہے، اگرچہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی نائم ہوگا وہ کبھی بھی تفکر نہیں کر سکتا، لیکن فرماتے یہ اس کا لازمہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کی عدم توجہ کی وجہ سے ہے کہ اس کے حواس متوجہ نہیں ہے، اس کا ذہن بیدار نہیں ہے۔ اگر اس کا ذہن بیدار ہوتا تو وہ ضرور کیا کرتا؟ اس کی جانب توجہ کرتا، چونکہ اس کا ذہن بیدار نہیں ہے لہٰذا وہ تفکر سے بھی خالی ہوگا۔ البتہ یہ جو امتناع آ رہا ہے یہ کسی تیسری چیز کی وجہ سے آ رہا ہے، خود اس کی ذات کے اندر نہیں پایا جاتا۔ مصنف فرماتے ہیں وجوب اور امتناع میں ایک چیز مشترک ہو کیا ہے کہ دونوں میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے، یعنی وجوب میں بھی حکم لازمی طور پہ ہوتا ہے، ضروری طور پہ ہوتا ہے، امتناع میں بھی حکم جو لازم اور ضروری طور پہ ہوتا ہے، البتہ ان میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو وجوب ہوتا ہے اس میں ضرورت ثبوت ہوتی ہے، لیکن جو امتناع ہوتا ہے اس میں ضرورت سلب ہوتا ہے۔ وجوب میں اس کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے، امتناع میں اس سے سلب کرنا۔ یہ بنیادی فرق ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا وجوب اور امتناع۔ تیسری قسم آتی ہے ہمارے پاس امکان کی۔ فرماتے ہیں امکان سے مراد کیا ہے کہ واقع میں محمول کا موضوع کے لیے نہ ثبوت اور نہ ہی سلب ضروری ہو، یعنی نہ اس کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کے لیے سلب کرنا ضروری ہے، بس اس میں ضرورت ایجاب اور ضرورت سلب دونوں کیا ہوتی ہیں؟ مسلوب ہوتی ہیں، یعنی جو وجوب ہوتا ہے اس کو بھی سلب کیا جاتا ہے، جو امتناع ہوتا ہے اس کو بھی سلب کیا جاتا ہے، نہ اس کو ہر حال میں ثابت کیا جاتا ہے نہ اس کو ہر حال سے سلب کیا جاتا ہے، بلکہ برابر ہے، اس کا ثابت ہونا یا اس کا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ لہٰذا امکان سے مراد طرفین سے ایجاب و سلب کو سلب کرنا، یعنی سلب الایجاب و سلب عن الطرفین، دونوں اطراف سے ایجاب و سلب کو سلب کرنا، اور دونوں ضرورتوں کے مقابلے میں فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ امر عدمی ہوگا، یعنی ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں وجود ہوتا ہے، یعنی ضرورت کا وجود یا سلب کا وجود، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہ اس میں وجوب ہوتا ہے نہ اس میں امتناع ہوتا ہے، گویا کہ یہ امر عدمی ہوگا۔ نیز فرماتے ہیں اس میں اور پہلی والی دو قسموں کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس مقام پہ وجوب اور امتناع ممکن ہوگا، اگر وجوب اور امتناع وہاں پہ مسلوب ہو جائیں تب ہم کہیں گے یہاں پہ امکان ہوگا، یہ ملکہ اور ملکہ، یہی ملکہ اور عدم ملکہ سے مراد ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جہاں پہ اصلاً وجوب اور امتناع متحقق نہ ہو وہاں پہ امکان کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا، اس طرح کے امکان کو امکان خاص کہا
جاتا ہے۔ الثالث الموجہات، قضائے حملیہ کی تیسری تقسیم ہے قضیہ موجہات۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے بیان کریں مادہ قضیہ کو، اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے جہت قضیہ کو۔ کل محمول اذا نسب الی موضوع فالنسبۃ فیہ لا تخلو فی الواقع ونفس الامر من احدی حالات الثلاث۔ فرماتے ہیں ہر وہ معمول جس کو موضوع کی جانب نسبت دی جائے تو واقع اور نفس الامر، چونکہ ہم نے 4 طرح کی نسبتیں اور 4 طرح کے مراحل بیان کیے تھے، ان میں جو نسبت واقع نفس الامر ہی ہوتی ہے مطلب اس اعتبار سے وہ 3 حالات سے خالی نہیں۔ البتہ یہ جو 3 قسمیں ہم بیان کر رہے ہیں بالقسمت العقلیہ، یہ تقسیمات عقلیہ ہیں کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت یہاں پہ بن نہیں سکتی۔ الاول، پہلی صورت کیا ہے؟ الوجوب، وجوب کہتے ہیں فرماتے ہیں ومعناہ ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومہ لہا۔ فرماتے ہیں کہ محمول کا موضوع کی ذات کے لیے ضروری طور پر ثابت ہونا اور اس کے لیے لازم ہونا، علی وجہ یمتنع سلبہ عنہا، اس طرح کے اس محمول کو اس موضوع سے سلب کرنا اصلاً ممتنع ہو، جیسے کالزوج بنسبت الی الاربعۃ، جیسے 4 عدد جفت ہے، جفت ہونے کو اس 4 سے سلب نہیں کیا جا سکتا بلکہ جہاں بھی 4 عدد ہوگا اس کو ہر حال میں جفت کہا جائے گا۔ فإن الاربعۃ لذاتها یجب ان تتصف بانها زوج۔ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی عدد 4 آ جائے گا اس کی ذات کو ہر حال میں جفت کے ساتھ متصف کرنا ضروری ہے۔ وقولنا لذات الموضوع یخرج به ما کان لزومہ لامر خارج عن ذات الموضوع۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جو مصنف نے فرمایا لذات الموضوع کہ موضوع کی ذات کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ضرورت ہونی چاہیے، اوپر کہا نا لذات الموضوع۔ فرماتے ہیں اس قید کے ذریعے مصنف نے ہر اس چیز کو خارج کر دیا کہ جہاں پہ اس کا لزوم اور اس کا وجوب اور اس کی ضرورت جو ہے وہ کسی امر خارجی کی وجہ سے آ رہی ہو جو کہ اپنے موضوع کی ذات سے کیا ہو؟ خارج ہو، جیسے مثل ثبوت الحرکت للقمر، جیسے جو چاند کی حرکت ہے، فإنها لازمۃ، فرماتے ہیں اگرچہ اس کے لیے لازم ہے، ولیکن لزومها لا لذات، البتہ یہ لزوم جو ہے وہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بل سبب وضع الفلک وعلاقتہ بالارض، بلکہ فلکیات میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس نے حرکت کرنی ہے اسی انداز سے، البتہ اس کی ذات کے اندر یہ لزوم نہیں پایا جاتا، اور چونکہ اس کا زمین کے ساتھ تعلق، اس نے زمین کی گردش کرنی ہے، اس اعتبار سے فرماتے اس کا لازمہ ہے، خود اس قمر کی ذات میں، اس چاند کی ذات میں جو لازمہ نہیں پایا جاتا۔ الثانی الامتناع، دوسری قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں امتناع، ومعناہ استحالۃ ثبوت المحمول لذات الموضوع، فرماتے ہیں ذات موضوع کے لیے محمول کو ثابت کرنا اصلا کیا ہو؟ محال شمار ہوتا ہو، بلکہ اسے سلب کرنا کیا ہو؟ یجب سلبہ عنہ، اسے سلب کرنا ہر حال میں واجب اور ضروری ہو۔ کل اجتماع بنسبت الی النقیضین، جیسے نقیضین کا ایک مقام پہ جمع ہونا کیا ہے؟ یہ محال ہے اور اس کو سلب کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ فإن النقیضین لذاتہما لا یجوز ان یجتمعا، اس لیے کہ نقیضان کی جو اپنی ذات ہوتی ہے خود ذات کے اعتبار سے ان کا اجتماع اصلا ممکن نہیں ہے، سردی اور گرمی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح آگ اور پانی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طرح دیگر مثالیں لے لیں، مصنف فرماتے ہیں وقولنا لذات الموضوع، وجوب کی طرح ہم نے امتناع میں بھی کہا لذات الموضوع کی قید لگائی، فرماتے ہیں یہ قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ یخرج به ما کان امتناعہ لامر خارج عن ذات الموضوع، تاکہ اس کی وجہ سے وہ والا امتناع خارج ہو جائے جو کہ ذات موضوع سے خارج ہو، خود موضوع کی ذات میں نہ ہو بلکہ کسی اور چیز سے، کسی دوسری تیسری چوتھی چیز کی وجہ سے وہاں پہ امتناع ثابت ہو رہا۔ مثل سلب التفکیر عن النائم، فرماتے سوئے ہوئے شخص سے قوت فکر کو سلب کرنا۔ فإن التفکیر یمتنع عن النائم، فرماتے جو قوت فکر ہے اگرچہ اس کو نائم سے سلب کرنا ضروری ہے، ولیکن لا لذات، لیکن یہ جو قوت فکر ہے یہ خود نائم کی ذات میں پائی نہیں جاتی، بل لأنہ فاقد للوعاء، بلکہ اس وجہ سے چونکہ اس کے حواس متوجہ نہیں ہے، وہ توجہ نہیں رکھتا، لہذا وہ تفکر بھی نہیں رکھتا۔ تنبیہ، فرماتے آخر میں ایک نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ یفہم مما تقدم ان الوجوب والامتناع یشترکان فی ضرورت الحکم، کہ وجوب اور امتناع دونوں حکم کے ضروری ہونے کے اعتبار سے مشترک ہے، یعنی وجوب میں حکم ضروری ہوتا ہے، امتناع میں بھی جو حکم ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، البتہ ان میں ایک فرق پایا جاتا ہے ویفترقان فی ان الوجوب ضرورت الایجاب والامتناع ضرورت السلب، کہ جو وجوب ہوتا ہے اس میں ایجاب کا ہونا ضروری ہے، البتہ جو امتناع اس میں سلب کا ہونا ضروری ہے۔ الثالث الامکان، فرماتے تیسری قسم ہے امکان، وہ کیا ہوتا ہے؟ ومعناہ انہ لا یجب
ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا یمتنع، کہ موضوع کی ذات کے لیے محمول کو ثابت کرنا نہ ہی ہمارے لیے واجب اور ضروری ہو اور نہ ہی ممتنع ہو، دونوں برابر ہیں۔ فیجوز الایجاب والسلب، معنی فرماتے ہیں ایجاب و سلب دونوں یہاں پہ ایک ساتھ ممکن ہو سکتے ہیں۔ اے ان ضرورتین، ضرورت الایجاب و ضرورت السلب مسلوبتان، معنی یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہے، ضرورت ایجاب اور ضرورت سلب دونوں کے دونوں مسلوب ہوتی ہیں، یعنی نہ یہاں پہ وجوب کا حکم لگا سکتے ہیں نہ یہاں پہ امتناع کا حکم لگا سکتے ہیں، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ فیکون الامکان معنی عدمیہ، گویا کہ اگر ہم ان دو ضرورتوں کے مقابلے میں امکان کو دیکھیں تو فرماتے امکان معنی عدمی شمار ہوتا ہے کہ یقابل ضرورتین تقابل العدم والملکہ، کہ ان دو ضرورتوں کے مقابلے میں جو امکان ہے اس میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی امر عدمی اس اعتبار سے کہ ایجاب ہو تو وہ وجوب ہوگا، سلب ہوگا تو امتناع ہوگا، ایجاب بھی نہ ہو سلب بھی نہ ہو، دونوں میں سے کوئی نہ امر عدمی ہو تو ہم اس کو امکان کا نام دیں گے۔ البتہ فرماتے ہیں یہ جو امکان ہے یہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کی صورت میں، یعنی جہاں بھی ایجاب و سلب کا ہونا ممکن ہو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ چونکہ ایجاب اور سلب کی ضرورت کو مسلوب کیا گیا ہے لہٰذا یہاں پر امکان ثابت ہو جائے گا۔ البتہ جہاں پر ایجاب ہونا بھی ممکن نہ ہو اور سلب ہونا بھی ممکن نہ ہو وہاں پہ امکان کا حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی بنا پر ولذا یعبر عنہ بقول، فرماتے اسی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی اس انداز سے، ہوا سلب ضرورت عن الطرفین معا، کہ طرفین سے ایک ساتھ ضرورت کو سلب کر لینا امکان کہلاتا ہے۔ ای طرف الایجاب و طرف سلب للقضیہ، یعنی قضیہ کی طرف ایجاب اور طرف سلب دونوں سے ضرورت کو سلب کر لینا امکان کہلاتا ہے۔ البتہ ویقال له الامکان الخاص، اس کو امکان خاص یا امکان حقیقی کا نام دیا جاتا ہے، فی مقابل الامکان العام الذی هو عام من الامکان الخاص، البتہ امکان عام کے مقابلے میں جو کہ امکان خاص کی نسبت عام ہوتا ہے۔ امکان عام کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو پھر کل کے درس میں بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، جہت قضیہ کے ذکر اور عدم ذکر کے لحاظ سے قضیہ کی دو قسمیں ہیں، یا وہ قضیہ مطلقہ ہوگا یا وہ قضیہ موجہہ ہوگا۔ اس تقسیم کی وضاحت کے لیے بعض کو مصنف دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تقسیم مادہ قضیہ، دوسری تقسیم ہے جہت قضیہ۔ مادہ قضیہ سے مراد وہ کیفیت جو واقع اور نفس الامر میں قضیہ میں موجود ہو۔ اس کیفیت کی تین قسمیں، یا وجوب ہوگا یا امتناع ہوگا، یا وجوب ہوگا یا امتناع ہوگا یا امکان ہوگا۔ وجوب سے مراد محمول کا موضوع کے لیے ضروری طور پہ ثابت ہونا ہے، امتناع سے مراد محمول کا موضوع کے لیے ضروری طور پر سلب ہونا ہے، اور امکان سے مراد محمول کا موضوع کے لیے ایجاب و سلب کی ضرورت سے مسلوب ہونا، نہ وہاں پہ ایجاب ثابت ہوگا نہ وہاں پہ سلب ثابت ہوگا بلکہ دونوں ضرورتوں کو ایک ساتھ سلب کر لینا امکان کہلاتا ہے۔ امکان اور وجوب اور امتناع میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے، یعنی جہاں پر وجوب امتناع ممکن ہوگے وہاں پہ امکان ہوگا، جہاں پہ وجوب امتناع کو سلب کر لیا جائے وہاں پہ امکان کو سلب کیا جائے گا۔ البتہ جہاں پہ وجوب اور امتناع اصلا ممکن ہی نہ ہوں گے وہاں پہ امکان بھی ممکن نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔